السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نکاح.com۔ ناظرین، میرے ساتھ ایک لڑکی موجود ہے، ان کی کہانی انتہائی مختلف ہے۔ اگر سنیں گے آپ بھی تو آپ بھی اب دیدہ ہو جائیں گے۔ یہ جب نومولود تھی، چھوٹی سی بچی تھی، تو ان کے پیرنٹس ان کو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ پھینک گئے۔ آئیے پوچھتے ہیں ان کی کہانی ان کی زبانی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ سدرا، مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ کو واقعی آپ کے پیرنٹس کوڑے کے کرکٹ کے ڈھیر پہ چھوڑ گئے تھے؟ جی بالکل ایسی ہیں۔ میرے پیرنٹس مجھے کچرے کی بالٹی کے پاس ہی پھینک گئے تھے۔ 19 سال پہلے کی بات ہے کہ وہ مجھے پھینک گئے تھے اور میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی ہوں۔ میں انہیں ڈھونڈنا چاہتی ہوں، میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ آپ اتنی بڑی دنیا میں انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکلی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ مل جائیں گے آپ کو، جنہوں نے آپ کو پیدا ہوتے ہی چھوڑ دیا تھا؟ مجھے لگتا تو نہیں کہ وہ ملیں گے، ظاہر سی بات اتنی بڑی دنیا ہے، لیکن مجھے ڈھونڈنا، ان سے پوچھنا کہ انہوں نے کیوں ایسا کیا، کیا غلطی تھی میری کہ مجھے پھینک کے وہ چلے گئے۔ آپ کو کیا یہ طریقہ ایزی لگا کہ آپ کیمرے کے سامنے آئیں گی اور آپ کو شاید وہ سن لیں اور مل جائیں کہیں پہ؟ بالکل ایسے مجھے لگا، اس لیے تو میں کیمرے کے سامنے آئی کہ اگر وہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، ایک دفعہ ان کے گریبان پکڑ کے ان سے پوچھنا چاہتی ہوں اپنے ماں باپ سے کہ انہوں نے کیوں ایسا کیا میرے ساتھ۔ کیسی گزر رہی ہے زندگی آپ کی؟ بہت مشکل سے، کیونکہ ہر کوئی طنز کرتا ہے کہ تمہارے تو ماں باپ نہیں ہیں، تم تو کیسی ہو، یہ بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں اور میں بہت تکلیف سے گزرتی ہوں۔ ہر روز جب میں اپنی تصویریں دیکھتی ہوں کہ مجھے کچرے کی بالٹی سے اٹھایا گیا، ایک سینٹر نے مجھے رکھا، وہاں سے میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گی، وہاں پر انہوں نے مجھے پالا اور میں وہیں پر رہ رہی ہوں، اور میں اس لیے باہر نکلی ہوں ڈھونڈنے کے لیے کہ مجھے وہ ایک دفعہ مل جائے، میں نے ان سے پوچھنا ہے کہ میری کیا غلطی تھی۔ اچھا، آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی کیا غلطی تھی۔ فار ایگزامپل آپ کو مل جاتے ہیں تو آپ کیسا بہیو کریں گی ان سے؟ پہلے تو میں انہیں پکڑوں گی ان کے گریبان سے کہ پوچھوں گی انہوں نے ایسا گناہ کیوں کیا، میرا کیا قصور تھا کہ وہ مجھے پھینک کے چلے گئے، اس سے اچھا تو وہ مجھے مار ہی دیتے۔ کیا آپ اس زندگی سے خوش نہیں ہیں؟ نہیں، ہر کوئی مجھے طنز کرتا ہے، میں خوش نہیں ہوں۔ بہت ساری باتیں میری دوستیں مجھے طنز کرتی، تمہارے تو ماں باپ نہیں ہیں، یہ وہ۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کا پیار حاصل کروں۔ جب دوسرے بچوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے بہت گلٹی فیل ہوتی ہے کہ میں ایسی ہوں، یا اللہ اس سے اچھا تو تم مجھے اٹھا ہی لے یا میرے ماں باپ کو اٹھا دے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اس قابل نہیں تھی؟ آپ بہت اچھی تھی، آپ کے ساتھ غلط ہوا؟ بہت غلط ہوا میرے ساتھ اور بھی بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کے ماں باپ انہیں پھینک جاتے ہیں، تو میرا یہی میسج ہوگا کہ جو ماں باپ ایسے کرتے ہیں وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیا آپ کا خیال نہیں کہ آپ کو زندگی کو دوبارہ سے سٹارٹ کرنا چاہیے، پرانی باتوں کو بھول جانا چاہیے؟ نہیں، میں بس ایک دفعہ ان سے مل کے پوچھنا چاہیے انہوں نے کیوں ایسا کیا میرے ساتھ، میری کیا غلطی تھی، مجھے کیوں نہیں رکھا اپنے ساتھ۔ بس ایک دفعہ مجھے مل جائے، میں ان کے گریبان پکڑ کے پوچھوں کہ میری کیا غلطی تھی، کیوں مجھے ایسے چھوڑ کے گئے۔ آپ کو نہیں لگتا اس وقت آپ کے فادر تو کہیں اور ہوں گے، مدر کہیں اور ہوگی، پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں، پتہ نہیں ان پہ اس دن کیا بیتی ہوگی کہ شاید انہیں یہ کرنے میں مجبور ہو گئے، کچھ ایسا بھی لگتا ہے آپ کو؟ اگر ایسا بھی تھا تو مجھے اپنے پاس تو رکھنا چاہیے تھا نا ان کو، مجھے کیوں پھینکا وہاں پر؟ جب میں اپنی تصویریں ہو سکتا ہے آپ کو کسی اور نے وہاں سے اٹھا کے پھینک دیا ہو، چوری کر لیا ہو، جس طرح ہوتا ہے اکثر بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، کچھ سین ایسا ہو گیا ہو؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں سین ہوا، کیونکہ جس سینٹر کے پاس میں رہ رہی ہوں انہوں نے مجھے میری تصویریں دکھائی ہیں کہ تم کیسے پڑی ہوئی تھی اور تمہیں وہاں سے ہم نے اٹھایا، تو ظاہر سی بات ہے مجھے کسی نے، میرے ماں باپ نے پھینکا ہے نا وہاں پر، کسی اور نے تو نہیں نا ایسے کرنا تھا، یہ غلطی ماں باپ ہی کرتے ہیں نا۔ تو مجھے بس ان سے ملنا، ایک دفعہ پوچھنا کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ ناظرین دیکھیں اس پہ کیا بیت رہی ہوگی، کیا اس کو فیل ہوتا ہوگا کہ میری لائف کیا ہے، اس کی بھی آخر انسان ہے، خواہشات ہیں، یہ بھی کچھ سوچتی ہوگی، دوسرے لوگوں کو دیکھ کے اس کے بھی دل میں خیالات آتے ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب اس کو ماضی کو کسی طرح بھی، چاہے وہ حقیقت ہے، کرخت حقیقت ہے، جو بھی ہے، کسی طرح بھی اس کو بھلا کر ایک سٹیپ آگے لینا چاہیے
اور اپنی زندگی کو سٹارٹ کرنا چاہیے. تو میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنی زندگی کو سٹارٹ کریں. پیرنٹس جب ملیں گے اس وقت آپ انہیں بٹھا لینا, ان کو بے شک مجرم بنا لینا, ان کو جس مرضی کٹہرے میں کھڑا کر لینا, آپ جس طرح مرضی پوچھ لینا, لیکن ابھی تو آپ کو اپنی زندگی سٹارٹ کرنی چاہیے نا. جب تک مجھے میرے ماں باپ نہ مل جائے میں نہیں کر سکتی. کون مجھ سے, آپ بتائیں, مجھ سے کون شادی کرے گا؟ کوئی بھی مجھ سے شادی نہیں کرے گا. ایسی لڑکی سے کون شادی کرنا چاہے گا؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, شاید آپ بھول رہی ہیں کہ یہ نکاح.com رشتوں کا پلیٹ فارم ہے یہ, ٹھیک ہے. یہاں پر ہم رشتے بھی کرواتے ہیں. تو اگر آپ کا دل میں ہے یا آپ رشتہ کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو اپنانے والے کئی لوگ ہیں, کئی لوگ ہم سے رابطہ کریں گے آپ کے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے. تو اس پلیٹ فارم سے اگر آپ کو کوئی رشتہ آ جائے تو آپ ایکسیپٹ کریں گی اسے؟ اگر کوئی ہوا ایسا تو میرا کوئی سہارا بنے گا تو میں اس کو ایکسیپٹ کروں گی, کیونکہ میں بہت اکیلی ہوں. میں چاہتی ہوں کوئی اگر مجھے پیار دے گا تو میں ضرور ایکسیپٹ کروں گی. مطلب آپ زندگی کو ایک نئی شروعات سے سٹارٹ کریں گی؟ جی. تو ناظرین دیکھیں, تھوڑا سا میں نے ان کو موٹیویٹ تو کیا ہے اور یہ ایگری بھی ہو گئی ہیں رشتے کے لیے. اصل میں ہوتا کیا ہے, انسان کو وہی چاہیے ہوتا ہے جو اس کا سہارا بنے یا جو اس سے پیار محبت کے دو بول بولے. تو ان میں سے اگر آپ تو ویڈیو دیکھ ہی رہے ہیں, آپ کو تو ان کی سچویشن کا پتہ ہی ہے, تو آپ میں سے اگر کوئی بندہ ان کا سہارا بننا چاہیں, لائف پارٹنر بننا چاہیں, کوئی پرپوزل بھیجنا چاہیں تو ہمارے وہ نیچے دیے گئے لنک پہ رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے دیں اجازت, خدا حافظ.